مسلمان بھی اس نفرت کے اور ظلم کے واقعات کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس طریقے سے دلت دیکھتے ہیں. دلت جس طریقے سے ہمیشہ اپنے تحفظ کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی بات کرتے ہیں، اپنے سروائیول کی بات کرتے ہیں، اسی حوالے سے جو ہے ہم پوری اپنی اسٹریٹجی کو بنائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنا پروٹیکشن بھی کریں گے، اپنا سروائیول بھی دیکھیں گے، اپنا تحفظ بھی دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، اخرجت للناس ہمارے لیے کہا ہے، تو ہمارا پورا جو ایجنڈا ہوگا وہ پورے انسانوں کے حوالے سے ہوگا. ہماری نظر میں وہ وسعت ہوگی، ہماری نظر میں وہ براڈنس ہوگی کہ ہم اس پورے حالات کو پورے انسانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے دیکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس حالات کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی دیکھیں گے کہ ان حالات کے نتیجے میں پوری انسانیت کو جو ہے براڈر لیول پر کیا نقصان ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں. ہماری حیثیت قوموں میں سے کوئی ایک قوم کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ گروہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے گروہ کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن. وقال یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم والمولا الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اور شکر کے جذبات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس خوبصورت کائنات کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد انسان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کیا. اور انگنت درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا. آپ کی آمد سے پہلے نہ جانے یہ انسانیت کن گھٹاٹوپ اندھیروں میں تھی، لیکن آپ کی بعثت کے بعد اس انسانیت نے علم پایا، ہدایت پائی اور جو ہے کامیاب ہوئی. محترم حاضرین، آج جس ٹاپک پر، جس عنوان پر مجھے آپ سے بات کرنا ہے وہ انتہائی اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو خطبات جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت ہی یونیک اور نمایاں مقام حاصل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبات جمعہ کے موقع سے امت کی تربیت بھی کرتے، امت کی ٹریننگ کا انتظام بھی فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حالات اس وقت چل رہے ہوتے ہیں اس کا تجزیہ بھی کرتے اور آگے کا لائحہ عمل امت کو بتاتے. اس حیثیت سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالات سے بالکل ہم آہنگ اور حالات کو سمجھنے والی، گہری سمجھنے والی اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو بنانے والی امت ہم کو نظر آتی ہے. اور اسی حیثیت سے یہ خطبات جمعہ کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کے لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تربیت بھی ہو، ٹریننگ بھی ہو، تزکیے کا سامان بھی ہو، اور امت کو بتایا بھی جائے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے. تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حالات کا کچھ تجزیہ پیش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات جانتے ہیں کہ حالات پر مختلف لوگ مختلف حوالوں سے غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد امت کو مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان حالات کا تجزیہ صحیح بنیادوں پر ہو. قرآن اور حدیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں. تو محترم حاضرین، اس وقت جو پورے ملک کا سینیریو ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیونل ہیٹریڈ ہے، جو نفرت کے واقعات ہے اور دنگے پھیلانے کے جو واقعات ہیں، نفرت کی بنیاد پر حادثات جو ہوتے ہیں،
جو کمیونل انسیڈنٹس ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، وہ لاسٹ 10-12 سالوں کے اندر اس کے اندر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہم کو نظر آتا ہے. تقریباً 6000 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جو پورے ملک بھر میں جو ہے ہیٹریٹ کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پہ ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم اس نفرت کے واقعات کا، ہیٹریٹ کا، دنگوں کا جب بات کرتے تو ہمارے ذہن میں جو ہے نارتھ انڈیا آتا ہے، یو پی، مدھیہ پردیش، ہریانہ اور جھارکھنڈ، راجستھان، اس طرح کی اسٹیٹ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. لیکن ہم اور تھوڑا سا جو ہے ہماری نظر کو باریک کرے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت جو ہمارا مہاراشٹر ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت امن پسند لوگ ہیں، یہاں کے لوگ بہت آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہماری اسٹیٹ میں نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو اعداد اور شمار ہے، جو فیکٹ اور فیگر ہے، وہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک، اس ریاست کے اندر بھی تقریباً 600 اور 700 واقعات ایسے ہیں جو لاسٹ 8-10-12 سالوں کے اندر ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر ہوئے ہیں. اور اس کے اندر ہزاروں لوگ جو ہے جو ہے جاں بحق کر دیے گئے، جن کا قتل کر دیا گیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو یہ جو پورا سیلاب ہے، جو آنسلاٹ ہے فاشزم کا، ہیٹریٹ کا، نفرت کا، یہ اس ملک کا، اس ریاست کا ایک سب سے بڑا ایشو ہے. اور ایک زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے، ایک بہت ہی چاق و چوبند قوم ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ماننے والی قوم ہونے کی حیثیت سے، ہم کبھی بھی ان پورے حالات سے، اس پورے سیناریوں سے آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتے ہیں، بلکہ ان حالات کا تجزیہ بھی کرنا پڑے گا، انالیسس بھی کرنا پڑے گا، اور اس میں امت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اس کو بھی ہم کو جو ہے تلاشنا پڑے گا. تو محترم حاضرین، یہ جو پورا سیناریو ہے، اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو کمیونل انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جو نفرت کی بنیاد پر حادثات جو کچھ ہو رہے ہیں، وہ صرف جو ہے آج ہو رہے ہیں یا آخری جو ہے 8-10 سالوں کے اندر ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہندوستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. لیکن جو خاص بات ان واقعات کی ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے پائیدار قسم کی نفرت کو یہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، پرماننٹ قسم کی ہیٹریٹ کو یہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے. جو دو کمیونٹیز یہاں پر رہتی ہے، ان کے درمیان سماجی سطح پر، سوشل لیول پر ایسی بڑی جو ہے ایک دیوار کھڑے کر دی جا رہی ہے، نفرت کی، تفریق کی ایک ایسی دیوار کھڑے کر دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی دو کمیونٹیز آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کو غیر سمجھتی ہے، ایک دوسرے کو جو ہے ادر سمجھتی ہے. اور ایسی کچھ طاقتیں، ہندوتوا کی ایسی کچھ طاقتیں، فاشسٹ طاقتیں، جن کا پورا سیاسی سروائیول، پولیٹیکل سروائیول اس بات پر جو ہے مسلم دشمنی پر ٹکا ہوا ہے، وہ اس بات کی بہت مستقل کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو خاص طور سے یہاں کی میجورٹی کمیونٹی سے جو ہے الگ کر کے رکھ دیا جائے، ان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا جائے. کچھ وقتاً فوقتاً، بالکل ہر تھوڑے دن کے بعد ایسے کچھ کانسیپٹس، ایسے کچھ تصورات، ایسے کچھ نعرے باضابطہ جو ہے گھڑے جاتے ہیں، جڑے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہاں کی مائنورٹی کمیونٹی کے بارے میں میجورٹی کمیونٹی کا یہ تصور بنایا جاتا ہے کہ یہاں کی مائنورٹی کمیونٹی ملک کی کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ان کو ملک کے فائدے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو ہے اس کے بارے میں ایسی ہسٹری اور ایسی جو ہے تاریخ گھڑی جاتی ہے کہ ان کے آبا و اجداد اس ملک میں جب بھی آئے، انہوں نے یہاں پر ڈسٹرکشن کا کام کیا، ہمیشہ تخریب کاری کا کام کیا، یہاں پر اس ملک کو نقصان پہنچایا. اس سے پہلے ملک بہت اچھا تھا، لیکن ان کے آبا و اجداد نے آ کے جو اس ملک کو نقصان پہنچایا. اور اس بیچ آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے سلوگنز ہے، لو جہاد کے سلوگنز ہے، اس طرح کے اور بہت سارے ایسے سلوگنز ہیں جو وقتاً فوقتاً پیدا کیے جاتے ہیں. اور یہ پیدا کرنے کے نتیجے میں یہاں کی میجورٹی کمیونٹی کو بہت پرماننٹ بنیادوں پر مائنورٹی کمیونٹی سے جو ہے الگ کر دیا جاتا ہے. اب میجورٹی کمیونٹی آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے بعد، اس پورے طریقے کے بعد کوئی ہمدردی جو ہے مائنورٹی کمیونٹی سے نہیں رکھتی ہے. یہ ایک بڑی سچائی ہے، یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ہم کو جو ہے سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ بہت آرگنائز طریقے سے مائنورٹی کمیونٹی کو، خاص طور سے مسلمانوں کو یہاں کے سماج سے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، الگ تھلگ کر کے رکھ دیا جا رہا ہے. ان کا مسئلہ پورے ملک کا مسئلہ نہ رہے، ان کا مسئلہ صرف انہی کا مسئلہ رہ جائے، ان کے لیے پورے ملک کے پاس جو ہے کوئی ہمدردی نہ پائی جائے، اس طرح کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو پورا ہیٹریٹ کونسلوٹ ہے، فاشزم کونسلوٹ ہے، اس کی سب سے خاص بات یہی ہے
کہ سوشل لیول پر اصل میں جو ہے ڈویژن پیدا کیا جا رہا ہے. جو لوگ سیاست میں ہیں اور جن کی پولیٹیکل مجبوری ہے کہ وہ دراصل اقتدار میں اسی بنیاد پہ آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ایسے کوئی پائیدار کام نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ اس پورے سیاسی محاذ میں جو ہے سروائیو کر سکے, تو وہ خاص طور سے نفرت کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر سیاسی سروائیول چاہتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ صرف جو ہے سیاست کا نہیں ہے, صرف سیاست کا نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ سیاست میں رہ رہے ہیں, سیاست میں سروائیول کر رہے ہیں ان بنیادوں پر, وہ آج رہیں گے کل نہیں رہیں گے. لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں بیسیکلی سوشل لیول پر جو ڈویژن پیدا ہو رہا ہے, جو نفرت پیدا ہو رہی ہے, وہ ہم سب کو جو ہے چونکانے والی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر جو ہے ہم کو بات بھی کرنا چاہیے اور اس پر جو ہے غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اس پوری سچویشن میں ہم کیا کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوری سچویشن کو پیدا کرنے میں ہیڈ اسپیچز کا رول ہے, اس پوری سچویشن کو پیدا کرنے میں میڈیا کا رول ہے, الیکٹرانک میڈیا کا رول ہے, اور جو ہے الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا جو ہے رول ہے, سوشل میڈیا پورٹلز کا رول ہے, جن کی جو ہے ٹی آر پی, جن کے جو ہے ویوز اور لائکس کی کاؤنٹنگ اسی بات پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں. تو یہ الگ الگ ٹولز ہے. آپ اس سے علاوہ اور دیکھیں تو جو ہے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم, ایجوکیشنل سسٹم اور کریکولم, دونوں اس بات کو جو ہے بہت زبردست طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں. وہ بچے, معصوم بچے جن کو جو ہے محبت کا درس دیا جانا تھا, ان کو جو ہے نفرت کا درس دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت آرگنائز طریقے کی کوشش ہو رہی ہے جو اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کے حوالے سے اس وقت جاری ہے. اب ایسی صورتحال میں ہم لوگ کیا کریں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے صورتحال کا ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سوشل ڈویژن ہے, یہ جو پورا سماجی سطح پہ عدم تفریق ہے, لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, باہمی اعتماد کی کمی ہے, یہ سب چیزیں جو ہے دعوتی کاز کے لیے بھی آپ مسلم امت کو دیکھیے, کیونکہ اس پورے حالات کو دیکھنے کے لیے, اس پورے حالات میں اپنا اسٹینڈ واضح کرنے کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ ڈیفائن کریں, یہ واضح کریں کہ ہم کون ہیں. اگر ہم اس ملک میں گروہ میں سے کوئی ایک گروہ ہے, جس طریقے سے دلت ایک گروہ ہے, ان پر سالوں سے جو ہے اٹراسٹیز کے واقعات ہو رہے ہیں, ظلم اور تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں, وہ اس پورے منظرنامے کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. کیا ہم مسلمان بھی اس نفرت کے اور ظلم کے واقعات کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس طریقے سے دلت دیکھتے ہیں, یا ہم بھی جو ہے اس گروہ میں سے کوئی ایک گروہ ہے, طبقوں میں سے کوئی ایک طبقہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گروہ میں سے گروہ, طبقوں میں سے کوئی ایک طبقہ, قوم میں سے کوئی ایک قوم نہیں بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ہمارے لیے لفظ استعمال کیا ہے, امت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور امت بنتی ہے بیسیکلی ایک جو ہے نصب العین کی بنیاد پر, ایک مقصد کی بنیاد پر, کسی خاص تصور اور کسی خاص نظریے کی بنیاد پر. تو آپ دیکھیے کہ ہم جب پورے حالات اور واقعات کا تجزیہ کریں گے تو اس کے اندر یہ بات کو ہم نے ایشور کرنا چاہیے, یقینی بنانا چاہیے کہ ہم اس واقعات کا تجزیہ کوئی قوم بن کے نہیں کریں گے, کوئی گروہ بن کے نہیں کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص نظریہ دیا ہے, جو خاص آئیڈیالوجی ہم کو دی ہے, اس آئیڈیالوجی کے اور نظریے کے علمبردار ہونے والے گروہ کی حیثیت سے دیکھیں گے, ہونے والے افراد کی حیثیت سے دیکھیں گے, اور اس حیثیت سے ہمارا ہمارا پورا پرسیپشن بھی ہو جائے گا, جو ہماری نظر بھی ہو جائے گی وہ بہت براڈر ہو جائے گی. ہم اس نظر کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوگا کہ دلت جس طریقے سے ہمیشہ اپنے تحفظ کی بات کرتے ہیں, اپنے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کی بات کرتے ہیں, اپنے سروائیول کی بات کرتے ہیں, اسی حوالے سے جو ہے ہم پوری اپنی اسٹریٹجی کو بنائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنا پروٹیکشن بھی کریں گے, اپنا سروائیول بھی دیکھیں گے, اپنا تحفظ بھی دیکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے, اخرجت للناس ہمارے لیے کہا ہے, تو ہمارا پورا جو ایجنڈا ہوگا ان پورے حالات کو دیکھنے کا وہ پورے انسانوں کے حوالے سے ہوگا. ہماری نظر میں وہ وسعت ہوگی, ہماری نظر میں وہ براڈنس ہوگی کہ ہم اس پورے حالات کو پورے انسانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے دیکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس حالات کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی دیکھیں گے کہ ان حالات کے نتیجے میں پوری انسانیت کو جو ہے براڈر لیول پر کیا نقصان ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کو بچانے کی فکر ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو ان حالات کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں. ہماری حیثیت قوموں میں سے کوئی ایک قوم کی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ گروہ کی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے گروہ کی ہے.
اور ہم اس حیثیت سے جب اس پورے حالات کو دیکھتے ہیں تو ان پورے حالات کے اندر جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جب پوری دنیا اسلام کے حوالے سے نفرت پھیلانا چاہتی ہے، مسلمانوں کے حوالے سے نفرت پھیلانا چاہتی ہے، مسلم کمیونٹی کو، مسلم امت کو، یہاں کی میجورٹی کمیونٹی سے الگ تھلگ کر دینا چاہتی ہے، ایسے حالات میں سب سے امپورٹنٹ کرنے کا اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھے اور یہاں کے بندگان خدا تک اللہ کے دین کو پہنچائے۔ وہ لوگ جو غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں، پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، ان کی اس غلط فہمی کو اور پروپیگنڈے کو ہم جو ہے کامیاب نہ ہونا دیں، اور اس کو کامیاب اسی حوالے سے نہیں ہونے دیا جا سکتا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر اللہ کے دین کی بات ان تک پہنچانا شروع کریں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے تو مسلمانوں کا پورا پولیٹیکل اسٹرگل، سوشل اسٹرگل اسی حوالے سے رہا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سیف گارڈ کر دے، اپنی کمیونٹی کو بچا لے، لیکن کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے دائی گروہ کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے نمائندہ لوگ تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کی پوری نظر اپنی قوم کو بچانے میں لگ گئی، اپنے گروہ کو بچانے میں لگ گئی۔ انہوں نے جہاں اپنی گروہ، اپنے قوم کو سیف گارڈ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بالکل ایجابی ایجنڈا تھا، پازیٹیو ایجنڈا تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا ایجنڈا، انسانوں کے لیے خیر خواہی والا ایجنڈا، اس ایجنڈے پر وہ کبھی بھی جو ہے ہٹتے ہوئے ہم کو نظر نہیں آتے۔ اس کی تفصیل سے جو ہے مثالیں پیش کی جاتی ہے، اس وقت یہاں جو ہے اس کا وقت نہیں ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے آپ سے جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم ان پورے ظلم اور تشدد کے حالات کے باوجود، اس حالات کے باوجود کہ ہم بہت پسماندہ ہے، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، تعلیمی سطح پر، ہر سطح پر ہم پسماندگی کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری پوری نظر صرف ہماری قوم کے ایجنڈے تک نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کو بہرحال اس سے اوپر اٹھ کر پوری امت کی بھلائی، پوری انسانیت کے ایجنڈے کی طرف ہم کو جو ہے توجہ دینی ہوگی۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، اور اس کے لیے جو ہم کو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دعوت دین کا کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کا کام کرنے لگے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر تھا، مورخین اور سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ سب سے سخت ترین سفر تھا، اور تقریباً 2 دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے تلواریں لٹکتی رہی۔ آپ کے سروں پر جو ہے اعلانات کیے گئے کہ زندہ اور مردہ جو ہے لایا جائے گا تو یہ اور یہ انعام اس کو دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس سفر کے دوران بھی سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 70 لوگوں نے جو اسلام کو قبول کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ انتہائی قسم کی جو ہے سختی کی حالت ہے، لیکن وہ دعوتی ایجنڈا، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ایجنڈا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں رہا ہے۔ تو ہم کو بھی اس بات کی توجہ دینی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اسی لیے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہماری عزت اور ذلت اسی ایجنڈے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندہ گروہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے بننا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ایجنڈے کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹیڈ رکھنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام ایجنڈے جس کے ساتھ امتوں کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ اس پر اگر باقی نہیں رہتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا حال کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی کہ تمہاری حیثیت یہی ہے کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے بنو، تو وہ ایجنڈا دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل بھی وہ کام نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ذلت، پستی اور نامرادی ان کے حوالے سے لکھ دی۔ تو امت جب اس دنیا کے اندر آتی ہے تو اس کے لیے جو ہے ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے اور اسی کے اندر ان کی سرخروئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پورے حالات ہے، ان حالات میں ڈیفینسو اسٹریٹجی بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ہم دعوت دین کا کام کریں، اور بیک وقت آفینسو اسٹریٹجی بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ہم ان حالات میں بھی اپنے دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز کا، اس کو پیش کرنے کے سلسلے میں کوئی مداہنت کا رویہ اختیار نہیں کرے، اور برابر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے چلے جائے۔ ان اینٹی کنورجن لاز کے اس پورے بلوں کے درمیان، یہ ساری چیزوں کے درمیان کوئی چیز ہم کو اس بات سے نہ روکے کہ ہم خدا کے بندوں کو خدا کے دین کا تعارف کرا دے، خدا کے دین کی طرف جو ہے بلانے والے بن جائے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے مجھے لگتا ہے جو اس حوالے سے کرنے کا ہے۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والا جو کام ہونا ہے، یہ 2 سطح پہ ہونا ہے۔ اس کے لیے قولی شہادت کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زبانوں سے، لٹریچر سے، پین سے، قلم سے، اپنے ہر چیز سے جو ہے اسلام کی نمائندگی کرنے والے بنے،
اور دوسرا اس کے حوالے سے جو ہے عملی شہادت کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلم امت کے ایک ایک فرد کا کیریکٹر وہ اسلامی کیریکٹر بن جائے، جو اسلام جو کیریکٹر پیش کرنا چاہتا ہے، جو اخلاق، کردار، عادات، معاملات، جو کچھ وہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ایک ایک مسلم کے ایک ایک فرد کے اندر نظر آئے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے اندر نظر آئے، ہمارے محلوں کے اندر نظر آئے، ہماری محلے جو ہے اسلام کے منہ بولتا تصویر بن جائے، منہ بولتا نمونہ بن جائے، لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اسلام دراصل ایسے محلے بناتا ہے، اسلام دراصل ایسے جو ہے افرادوں کی تشکیل کرتا ہے، ان کے ایسے کیریکٹر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ بھی جو ہے اسلام کے منہ بولتا نمونہ بن جائے، منہ بولتی جو ہے تصویر بن جائے۔ تو یہ جب کام ہوگا تو بڑے پیمانے پر یہ پروپیگنڈے کا، غلط فہمیوں کا یہ جو ہے بادل ہٹیں گے۔ دوسری چیز جو ہے اس دعوت کے حوالے سے اور اس پورے دعوتی ایجنڈے میں اس پورے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے وہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر غیر مسلموں سے تعلقات استوار کریں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو پوری صورتحال ہے، اس وقت اسلام کو موضوع بحث بنانا کوئی بہت مشکل کام نہیں رہ گیا ہے۔ جو ہندوتوادی طاقتیں ہیں یا جو ریڈیکلائز طاقتیں ہیں، رائٹ ونگ کی قوتیں ہیں، وہ بڑے پیمانے پر یہ کام کر ہی رہی ہے کہ اسلام کے ہر چھوٹے ٹاپک کو، ہر چھوٹے ایشو کو جو ہے لوگوں کے درمیان گفتگو کا موضوع بنا رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس موضوع کے سلسلے میں جو لوگوں کے ذہن بنتے ہیں، جو ان کا پرسیپشن بنتا ہے، وہ آیا کیا ہم بنا رہے ہیں یا جو ہے میڈیا بنا رہا ہے، یا جو ہے پرنٹ میڈیا بنا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بنا رہا ہے، یا کوئی اور طریقے سے ان کے ذہن بنتے ہیں۔ تو بڑی جو ضرورت ہے اس حوالے سے، اور اس کا پوری امت میں جو بڑا فقدان ہے وہ یہی ہے کہ ہم مختلف چیزوں کی وجہ سے گھیٹوس کا شکار ہو گئے ہیں۔ مسلم آبادی بالکل الگ ہوتی ہے، غیر مسلم آبادی بالکل الگ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ہمارے گھیٹوں میں رہیں گے، وہ اپنے گھیٹوں میں رہیں گے، تو وہ جو گھیٹوس میں جو باتیں ہوگی وہ ایکسچینج کیسے ہوگی؟ اور جو بیچ میں جو طاقتیں ہوتی ہے جو ان پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے والی ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے حق میں اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرے گی۔ تو ہم کو بڑے پیمانے پر انگیجمنٹ کا کام اس زمانے میں کرنے کی ضرورت ہے، اس دور میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو بڑے پیمانے پر ہمارے افراد بھی اور ہمارے اجتماعیتیں بھی، ہمارے ادارے بھی، وہ غیر مسلموں سے جو ہے انگیجمنٹ کے جو ہے راستے نکالے۔ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اگر مسلمانوں کے واٹس ایپ گروپ میں ہوتے ہیں تو غیر مسلموں کے واٹس ایپ گروپ میں بھی ہوتے ہیں، ان کی دوستی اگر مسلمانوں سے ہے تو غیر مسلموں سے بھی ہوتی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تعلقات کا، ریلیشن کا، اس کا ایک بڑا فقدان ہے، اور تعلقات اور ریلیشن نہیں ہونے کی وجہ سے جو موضوعات بھی اس وقت اسلام کے حوالے سے چھیڑے جا رہے ہیں اس پر ہم لوگ آج کل جو ہے بات نہیں کر پاتے، یا ہمارا سے نہیں بنا پاتے ہیں، اور کوئی اور ان ٹاپکس کے حوالے سے جو ہے رائے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو اس وقت کرنے کی ہے۔ تیسری چیز جو یہ ہے وہ یہ کہ ایسے جب حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یا تو امت بزدلی کا شکار ہو جائے، اپنے کاز کے سلسلے میں، اپنی آئیڈینٹی کے سلسلے میں، اپنی آئیڈیالوجی کے سلسلے میں، اپنے تصورات کے سلسلے میں، اپنی بہت خاص قدروں کے سلسلے میں، ویلیوز کے سلسلے میں یہ جو ہے کسی قسم کا مداہنت اختیار کر لے، کمپرومائز اختیار کر لے، دب جائے، اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، اپنی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایسے حالات میں ایک کوشش یہ کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ہے اپنے فائدے وصول کرتے ہیں۔ تو ایسے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم استقامت کا ثبوت دیں۔ استقامت اس بات پہ کہ ہم ہمارے جو نظریات ہے، ہمارے تصورات جو ہے، ہماری اقدار جو ہے، ہم اس کے سلسلے میں کسی مداہنت کا رویہ اختیار نہ کریں، کسی کمپرومائز کا رویہ اختیار نہ کریں۔ ہم اس کو برابر ریشنل بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر خدا کے بندوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ یہ پہلی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہے ایسے پورے حالات کے نتیجے میں اور ڈرانے کے سلسلے میں، ڈرانے کی ایک پوری نفسیات پیدا کرنے کے سلسلے میں خوف کا جو ہے ماحول پیدا کیا جاتا ہے، بزدلی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت قریب میں ہمارے پاس ممبئی میں وہ لوگ جن کو قانون کا تحفظ کرنا تھا، وہ جو ہے آئیڈینٹی کی بنیاد پر گولی مار دیتے ہیں، موت کے گھاٹ لوگوں کو اتار دیتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے کہ مسلم ہے تو جو ہے شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے، کوئی بہت لوگوں کی جان نہیں گئی ہے، لیکن اسٹریٹجی یہی ہے کہ لو ولیوم اور ہائی انٹینسٹی، واقعہ بہت چھوٹا ہو لیکن اس کے نتیجے میں جو خوف پھیلے، جو دہشت پھیلے، وہ بہت بڑی ہو۔ تو اس طریقے کی کوششیں پچھلے کئی سالوں سے کی جا رہی ہے۔
چاہے وہ موب لنچنگ کے واقعات ہو یا اس طرح کے اور کئی چیزیں ہوں. تو اس میں جو کوشش کی جا رہی ہے وہ امت کو جو ہے خوف اور مایوسی کی نفسیات میں جو ہے ڈھکیل دیا جائے، تو خوف اور مایوسی کی نفسیات ان کے اندر پیدا کر دی جائے. یہ جو ایجنڈا ہے اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی قوم یا ایسی امت جو خوف اور مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی برے حالات کے اندر، آزمائشی حالات کے اندر سروائیو نہیں کر پاتی ہے، وہ ٹک نہیں پاتی ہے. تو ایسے حالات میں سروائیو کرنے اور کامیاب ہونے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم خوف کو اور مایوسی کو اپنے اندر سے نکال پھینکے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلم امت کے پاس وہ خدا کی ذات موجود ہے، خدا کی وہ ذات موجود ہے جس کے نتیجے میں وہ اس پہ بھروسہ کرتی ہے. اور ہم اس بات پر بھی یقین اور اعتماد رکھتے ہیں کہ ہر نقصان کو پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر اچھائی کو اور خوشی کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس خدا پر جو اس پوری کائنات پر محیط ہے، یہاں کے پورے انسانوں پر محیط ہے، ایسے لوگوں پر بھی محیط ہے جو شر پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور ظلم اور فساد کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی محیط ہے. تو ہم ایسی خالق اور مالک کو ماننے والے لوگ ہیں. تو ایسے مالک اور خالق کو ماننے والے لوگ کبھی بھی خوف اور مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. ہم یہ بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ موت اور زندگی کے فیصلے اللہ تعالیٰ آخرت میں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے ہم موت اور زندگی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی فکر مندی یا کسی قسم کے کوئی اور اندیشوں کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ خوف مایوسی کو ہم نکالیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور تعلق کے ذریعے سے جو ہے اس پوری کیفیت کا جو ہے مقابلہ کرے. دوسری چیز جو اس پوری صورتحال کے اندر ہوتی ہے کہ اگر لوگ اس ظلم کے نتیجے میں، بربریت کے نتیجے میں اگر مایوس نہیں ہوتے ہیں، خوف کا شکار نہیں ہوتے ہیں، تو وہ خود بھی جو ہے ظلم کے نتیجے میں ظلم کرنے لگ جائے، بربریت کے نتیجے میں بس بربریت پھیلانے لگ جائے. جب ایک طرف کا ایکسٹریمزم اٹھتا ہے تو وہ دوسرے طرف کے ایکسٹریمزم کو پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ضرورت ہے کہ ایسے حالات کے اندر مسلم امت میں اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو انتہا پسندانہ سوچ سے بچایا جائے، جو ہے بہت ایکسٹریم قسم کی سوچ سے بچایا جائے. کیونکہ وہ قومیں بھی جن کے اندر ایکسٹریم قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، انتہا پسندانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے، وہ قومیں بھی کبھی جو ہے ایسے حالات کے اندر سروائیو نہیں کر پاتی ہے، ایسے حالات سے جو ہے بہت کامیابی کے ساتھ نکل نہیں پاتی ہے، ایسے حالات سے نکل کر کبھی کامیابی کی منزل پہ نہیں پہنچ پاتی ہے. تو ایسے حالات کے اندر آپ دیکھیے کہ جو آیت بھی میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے بھی پڑھی تھی، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، کبھی ظلم کا جواب جو ہے ظلم نہیں ہو سکتا ہے، تم ظلم کے جواب میں جو ہے کبھی ظلم نہیں کر سکتے ہو. انفیکٹ اگر تم کو یہ محسوس ہو کہ ظلم کرنے والا کوئی تمہارا قریبی ہے، اپنی برادری سے، اپنی کمیونٹی سے، تو بھی تم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو. عدل کے راستے پہ قائم رہو، اور عدل جو ہے خدا ترسی سے بہت قریب چیز ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم کبھی ایکسٹریم نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی جو ہے شدت پسند نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارا کاز ہوگا، ہمارا ایجنڈا ہوگا، ہمارا مقصد ہوگا. اگر ہمارا مقصد ہم کو یہ کہتا ہے کہ ہم کو پیچھے ہٹنا ہے تو ہم پیچھے ہٹیں گے، ہمارا مقصد ہم کو کہتا ہے کہ آگے جانا ہے تو آگے جائیں گے. تو ہمارے لیے بیسیکلی ہمارا دعوتی ایجنڈا، ہمارا مشن، ہمارا مقصد، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے. اسی کے لیے ہم اپنی پوری اسٹریٹجی کو جو ہے ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں، حکمت عملی کو بنانے کی کوشش کریں. اور یہی کہ پھر ان پورے حالات کے اندر نہ ظلم کے نتیجے میں مایوسی کا شکار ہو، نہ ظلم کے نتیجے میں جو ہے پھر سے جو ہے تشدد کا اور ایکسٹریمزم کا شکار ہو، بلکہ بہت کنسٹرکٹیو انداز میں، بہت پازیٹیو انداز میں، بہت تعمیری طریقے سے اس ملک میں کام کرنا شروع کرے. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات جو ہے ختم کروں گا. وہ یہ بات ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جہاں مجھے اور آپ کو یہاں کی میجورٹی کمیونٹی سے، یہاں کی عام آبادی سے جو ہے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں کو ہم کو جو ہے ادر بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر ضروری ہے کہ اس دور کے اندر ہم لوگ اس پورے انسانیت کے مسیحا بن کے ابھرے. ہم اپنی ہمارے اندر اپنی ایسی پوری کیپیسٹی کو بلڈ کرے، ایجوکیشن کی سطح پر، سیاسی سطح پر اور جو ہے سماجی سطح پر. اس طریقے سے جو ہے ہماری کیپیسٹی کو جو ہے ہم کو بلڈ کرنا ہے، اپنی استعداد سازی کرنا ہے، اپنے اندر جو ہے قوت پیدا کرنا ہے
کہ ہم صرف اپنی قوم کے لیے جو ہے نافیت کا سبب نہ بنے، اپنی قوم کو نفع پہنچانے والے نہ بنے، بلکہ ہم پوری انسانیت کو نفع پہنچانے والے بنے۔ مسلم امت کا وہ کیریکٹر اس پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے کہ دراصل یہ وہ امت ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ گروہ ہے جو اس زمین کا نمک ہے، انہی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے خوشحالی ہو سکتی ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ہے اچھائی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی، خدا کا وہ دین اور خدا کی وہ ذات موجود ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پورے حالات سے نہ صرف نکل سکتے ہیں، بلکہ نکلنے کے ساتھ ساتھ ہم ان حالات سے جو ہے بہت کامیابی کے ساتھ نکل سکتے ہیں اور کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہے عروج کی اور جو ہے ڈومیننس کی، غلبے کی ہم جو ہے معراج پا سکتے ہیں، اس کی جو ہے منزلیں پا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جن نازک حالات میں، جس نازک موڑ پر ہم کھڑے ہیں، تو ایسے اس پورے حالات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا اور یہ حالات بھی ہم کو معاف نہیں کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں اور پستی کا شکار ہم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میں اپنی گفتگو انہی کچھ باتوں پہ ختم کرتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو میں 4-5 باتیں کہی۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ حالات کیا چل رہے ہیں، حالات کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات میں نے کہی کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ان حالات میں سب سے کرنے کا جو بہت ڈیفینسو ایجنڈا ہو سکتا ہے اور بہت آفینسو ایجنڈا ہو سکتا ہے، وہ دونوں طریقے کے ایجنڈے یہی ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے بن جائے۔ دوسری چیز میں نے آپ سے کہی کہ ہمارا ریلیشن، انگیجمنٹ بڑے پیمانے پر غیر مسلموں سے ہونا چاہیے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ ہم کو نہ خوف کا شکار ہونا ہے، نہ مایوسی کا شکار ہونا ہے، نہ ایکسٹریمزم کا شکار ہونا ہے، بلکہ ہم کو جو ہے ان حالات کے اندر برابر اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اور چوتھی بات جو میں نے کہی کہ ہماری یہ جو پستی کی سچویشن ہے، اس کو ہم کو دور کرنا ہے۔ تو تعلیمی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر ہم کو برابر اپنی جو ہے کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے، اپنی استطاعت سازی کرنا ہے۔ امید ہے کہ ان پورے کاموں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر بھی کرے گا، ان حالات کو ہمارے لیے سازگار بھی فرمائے گا، ان حالات سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو راہیں بھی سجائے گا، اور نتیجتاً اس دنیا کو بھی، اس ہندوستان کو بھی ہم جنت بنا دیں گے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہماری جنتیں ہمارا جو ہے انتظار ہی کر رہی ہے۔ اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔